یہ کہانی ایک غریب مزدور کی ہے جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا جہاں زندگی کی مشکلات کا سامنا روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی والدہ، ایک چھوٹا بھائی اور وہ خود تھا۔ احمد کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے سے کھیتوں میں محنت کرتا رہا تھا تاکہ گزارا ہو سکے۔ وہ کبھی نہیں رکا، ہمیشہ محنت کرتا رہا کیونکہ اس کی زندگی کا ایک خواب تھا، عمرہ۔ احمد کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش تھی کہ وہ ایک دن اللہ کے گھر مکہ جائے گا اور وہاں کی بابرکت فضا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن گاؤں کی غربت اور حالات نے اس کے لیے اس خواب کو حقیقت بنانے میں بڑی مشکلات ڈالی تھیں۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر اپنے چھوٹے سے کھیت میں کام کرتا، زمین پر پسینے کی ہر بوند ٹپکتی اور دل میں یہ خیال بھی آتا کہ شاید یہ تمام محنت صرف اس ایک دن کے لیے ہو جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ احمد کی زندگی کا بیشتر حصہ سخت محنت اور جدوجہد میں گزرا تھا۔ وہ ایک وقت میں کئی کام کرتا تاکہ تھوڑی سی اضافی کمائی ہو سکے، کبھی کھیتوں میں، کبھی گاؤں کے نزدیک پتھروں کو توڑ کر اور کبھی کسی کی مدد کر کے وہ اپنا دن گزار دیتا۔ لیکن ان سب کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا عمرہ۔ پیسوں کی کمی ہمیشہ ایک رکاوٹ بنی رہی مگر احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ وہ اپنے دل میں ہر دن اس خواب کو مزید پختہ کرتا جاتا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو بھی اس سفر پر ساتھ لے جائے تاکہ اس کا یہ خواب حقیقت بن سکے۔ ہر رات جب احمد تھک ہار کر اپنے بستر پر آتا تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ، مجھے اپنے گھر جانے کا موقع دے، میں تیرا شکر گزار ہوں گا اور اپنے ماں، بھائی اور گاؤں والوں کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہوں گی۔ احمد کی محنت جاری تھی اور وہ اس ایک مقصد کے لیے اپنے تمام تر جسمانی اور ذہنی وسائل کو لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کا ہر دن اس کی الفا مدوحے کا جزو ہے اور ایک دن اللہ کی مدد سے وہ اس خواب کو حقیقت بنا سکے گا۔ چند مہینوں بعد احمد کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ گاؤں میں ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا جس میں سڑک کی تعمیر کا کام تھا۔ احمد کو بھی اس میں کام مل گیا۔ یہ اس کے لیے ایک نیا موقع تھا کیونکہ سڑک کی تعمیر کا کام زیادہ منافع بخش تھا اور اس میں وہ اپنی محنت کے عوض اچھا پیسہ کما سکتا تھا۔ احمد نے فوراً یہ کام شروع کر دیا۔ اس کے دن پہلے سے بھی زیادہ طویل ہو گئے تھے اور رات کو نیند بھی کم ہو گئی تھی مگر اس کا دل صرف ایک بات میں تھا، عمرہ۔ احمد روزانہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتا۔ اس کی زندگی کا سارا وقت کھیتوں، پتھروں اور سڑکوں پر گزرتا تھا۔ اس کی جسمانی حالت تھک کر چور ہو چکی تھی مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت کا ہر قطرہ اس کے خواب کی تکمیل کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک دن احمد کو اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ کام کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک بھاری پتھر کے نیچے آ گیا جس سے اس کی انگلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد سے اس کا جسم ٹوٹنے لگا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے ساتھی مزدور سے کہا، یہ چھوٹا سا درد ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گا مگر میں اپنی منزل کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ درد کے باوجود کام پر واپس آیا اور جب ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تو اس نے صرف ایک دن آرام کیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کام پر لوٹ آیا۔ احمد کا یہ عزم اور جستجو اس کے ساتھیوں کے لیے ایک سبق بن چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ احمد ایک ایسا انسان ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا۔ اب احمد کی زندگی میں اس کے محنت کا رنگ نظر آنے لگا تھا۔ ہر مہینے کی آخر میں اس کے پاس تھوڑی بہت رقم جمع ہونے لگی تھی جو وہ اپنے عمرہ کے لیے بچا رہا تھا۔ اس کا دل خوش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ ایک دن حقیقت بنے گا۔ لیکن اس سفر میں ایک اور چیلنج سامنے آیا۔ گاؤں کی کمیٹی نے ایک نیا قانون لاگو کیا تھا جس کے تحت باہر کے علاقوں سے آنے والے مزدوروں کو کام کی اجازت نہیں تھی۔ احمد کو ایک دن کام سے روک دیا گیا کیونکہ وہ گاؤں کا مقامی نہیں تھا۔ یہ اس کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا۔ اس کی ساری جمع کی ہوئی رقم ابھی تک عمرہ کے لیے کافی نہیں تھی
और अब काम का बंदोबस्त भी खत्म हो गया था। अहमद का दिल टूटा, लेकिन उसने फैसला किया कि वो किसी भी हाल में हार नहीं मानेगा। उसने गांव के दूसरे लोगों से मदद लेने की कोशिश की, मगर जब किसी ने इसकी मदद नहीं की तो उसने खुद ही कोई हल निकालने की ठानी। वो रात भर जाग कर सोचता रहा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा जहां काम की ज्यादा मौके हैं और वहां से कमाई करके अपने ख्वाब को हकीकत बना सकेगा। अहमद ने शहर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वो अपनी मां के पास गया और उससे कहा, उम्मी, मैं शहर जा रहा हूं। वहां काम के ज्यादा मौके हैं और मुझे यकीन है कि मैं वहां कुछ पैसा कमा कर वापस आऊंगा। मां की आंखों में मायूसी और फिक्र की झलक थी, मगर अहमद के अज़्म ने इसे खामोश कर दिया। वो जानती थी कि अहमद का दिल साफ है और उसका इरादा नेक है। शहर जाने से पहले अहमद ने अपने छोटे भाई को अपनी तमाम जमा पूंजी दी और कहा, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हें मेरी कमाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसने अपनी मां से दुआ ली और अपने सफर का आगाज कर दिया। शहर पहुंचने के बाद अहमद ने कई दिनों तक काम की तलाश की, लेकिन शुरू में कोई कामयाबी ना मिली। वो थक चुका था और उसके पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं थे। इसके दिल में एक कर्ब था, क्योंकि इसके ख्वाब का रास्ता मजीद मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अगर वो किसी भी वक्त हार मानेगा तो उसका उम्रा का ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। एक दिन अहमद ने एक तामीराती कंपनी में मजदूरी के लिए दरखास्त दी। कंपनी का मालिक एक सख्त और संदिल शख्स था और उसने अहमद को चंद सवालात पूछकर महज एक दिन का काम दिया। अहमद ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। अगले दिन मालिक ने इसे दोबारा काम पर बुला लिया और फिर एक हफ्ते बाद उसकी मेहनत देखकर उसने अहमद को मुस्तकिल मुलाजमत दे दी। अब अहमद के पास एक मुस्तकिल रोजगार था और वो हर माह अपने ख्वाब के करीब पहुंच रहा था। उसने अपने कमाए हुए पैसों को बचाना शुरू किया और उसने खुद को यकीन दिलाया कि इस बार वो अमरहा जरूर जाएगा। लेकिन शहर की जिंदगी भी आसान नहीं थी। अहमद को कई दिनों तक सख्त मेहनत करनी पड़ी और वो रात को थका हारा अपने कमरे में आकर सो जाता। इसकी आंखों में हमेशा उम्रा का ख्वाब चमकता रहता था। वो जानता था कि ये इसकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है और वो किसी भी हालत में इसे तर्क नहीं करेगा। देखते ही देखते अहमद की जिंदगी बेहतर होने लगी। उसने अपने आप को मेहनत और लगन से काम करते हुए इस मकाम तक पहुंचाया जहां इसका ख्वाब हकीकत के करीब आ गया था। इसका दिल अब खुशी से भर चुका था और उसका हौसला इतना बुलंद था कि वो मुश्किलात के सामने कभी नहीं झुका। एक दिन अहमद ने अपने बचाए हुए पैसों की हिसाब किताब किया और उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। अब वो अपने उम्रा के सफर के लिए तैयार था। अहमद ने जो रकम जमा की थी वो अब काफी थी कि वो अपने उम्रा का सफर शुरू कर सके। लेकिन शहर में उसकी जिंदगी अब तक बहुत मशक्कत भरी थी और वो अभी तक अपनी मां और भाई से दूर था। उसने दिल में फैसला किया कि वो अपने सफर पर जाने से पहले अपनी मां के पास जाएगा और इसे बताएगा कि इसका ख्वाब अब हकीकत बनने जा रहा है। शहर की गलियों में तेज रफ्तार जिंदगी का सामना करते हुए अहमद अपने गांव वापस लौट आया। गांव में वापस आना इसके लिए एक बड़ी खुशी का लम्हा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि यहाँ की सादगी और सुकून में इसकी जिंदगी के हकीकी मानी छुपे हुए। वो मां के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में मोहब्बत और फख्र के जज्बात थे। मां, मैंने अपनी मेहनत से अपने ख्वाब को हकीकत बनाया है और अब मैं उम्रा जाने के लिए तैयार हूं, अहमद ने अपनी मां से कहा और उसके आंखों में आंसू थे। मां ने इसे गिले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और अज़्म ने मुझे हमेशा फख्र महसूस करवाया। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करे और तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाए। अब अहमद का दिल खुश था कि उसने अपनी मां को यह खुशखबरी सुनाई थी। उसने अपनी आखिरी तैयारी मुकम्मल की और एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण गांव की जमीन पर पड़ रही थी, अहमद ने अपने सफर का आगाज किया। इसके साथ कोई और नहीं था सिवाय इसके दिल के सुकून और दुआओं के। अहमद का सफर तवील था। वो पहले बस के जरिए शहर पहुंचा, फिर वहां से दूसरे शहर में रवाना हुआ
اور آخرکار ایک ہفتے بعد وہ مکہ پہنچا۔ اس کے دل میں بے شمار جذبات تھے، خوشی، اطمینان اور شکر گزاری۔ وہ اللہ کے گھر کے قریب تھا اور یہ لمحہ اس کے لیے اس دنیا کا سب سے قیمتی لمحہ بن چکا تھا۔ جب احمد خانہ کعبہ کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا اور کہا، آ اللہ، میری محنت اور قربانیوں کو قبول کر اور مجھے ہمیشہ اپنی ہدایت کی رہنمائی دے۔ اس لمحے میں احمد کا دل سکون سے بھر گیا اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی دعاؤں کو سنا اور اسے اپنی منزل تک پہنچنے کا موقع دیا۔ احمد نے اپنی الف آمدوہے کا پھل پایا تھا اور اب وہ اس خواب کے پورا ہونے کی خوشی میں ہر لمحہ اپنے رب کے شکر گزار تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ سفر صرف ایک آغاز ہے اور وہ اپنی زندگی میں اور بھی بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن عمرہ کا یہ سفر ہمیشہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ رہنے والا تھا۔ احمد کا دل خوشی اور شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، گویا اس کا سارا سفر اسی لمحے کے لیے تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لے کر دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ اس کی دعا صرف اپنے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں گاؤں کی ماؤں، بھائیوں اور اس کے پیاروں کی دعائیں بھی تھیں جنہوں نے ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اس دن احمد نے نہ صرف اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورا کیا، بلکہ وہ جان گیا کہ اس کی محنت اور عزم نے اسے اس مقام تک پہنچایا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر انسان کا دل اتنا سکون پاتا ہے کہ دنیا کی ساری مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ ہر وہ دن جس میں اس نے سخت محنت کی، ہر رات جب وہ تھکا ہار کر سو جاتا، اور ہر وہ لمحہ جب وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرتا رہا، وہ سب اس دن کی تیاری تھی۔ احمد نے وہاں کئی دن گزارے، عبادت کی، دعا کی اور اللہ کے ساتھ اپنے رشتہ کو مزید مضبوط کیا۔ اس نے اپنے رب سے اپنی زندگی کی بہت سی چیزوں کے لیے دعا کی، خاص طور پر اپنے گاؤں والوں کی خوشحالی اور اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کامیابی کا راز صرف اس کی محنت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور دعا میں بھی تھا۔ پھر ایک دن جب وہ خانہ کعبہ کے قریب تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ لمحہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ لیکن میری زندگی کا مقصد صرف عمرہ پر جانا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی محنت سے نہ صرف اپنے خواب کو حقیقت بناؤں، بلکہ دوسروں کی مدد بھی کروں، جو میری طرح محنت کے قابل ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جائے گا اور اپنے تجربات سے گاؤں والوں کی مدد کرے گا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں۔ اس نے سوچا کہ یہ سفر صرف اس کا نہیں، بلکہ اس کی محنت، حوصلہ اور دعاؤں کا تحفہ گاؤں والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جب احمد مکہ سے واپس گاؤں آیا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک نئی روشنی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کو بتایا کہ اس کا سفر صرف اپنے خواب کی تکمیل کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو دکھا سکے کہ محنت، ایمان اور عزم سے کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا۔ وہ اب نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن چکا تھا۔ احمد نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں نوجوانوں کو محنت، ایمانداری اور اپنی تقدیر بدلنے کی ترغیب دی جاتی۔ اس نے اپنی کمائی کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے وقف کر دیا جو غربت اور حالات کی وجہ سے اپنے خوابوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کی محنت اور عزم کا رنگ اب گاؤں میں ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ احمد کا دل خوش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا مقصد صرف اپنی منزل تک پہنچنا نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے خوابوں تک پہنچنے کی طاقت دینا تھا۔ سالوں گزر گئے اور احمد کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جو لڑکا کبھی گاؤں کی زمینوں پر پسینے سے تر ہو کر محنت کرتا تھا، آج ایک کامیاب انسان بن چکا تھا جس کے دل میں نہ صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کا سکون تھا، بلکہ دوسروں کی زندگی بدلنے کا جذبہ بھی تھا۔ احمد نے اپنے تعلیمی مرکز کو مزید ترقی دی، جہاں اب ہزاروں بچے اور نوجوان آ کر اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کے مرکز میں صرف تعلیمی علوم نہیں، بلکہ محنت، عزم، ایمانداری اور انسانیت کے اصول بھی سکھائے جاتے تھے۔
احمد کا یقین تھا کہ تعلیم اور محنت ہی وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہیں۔ ایک دن احمد کو ایک نوجوان لڑکا ملا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف نے احمد کے مرکز میں آ کر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عہد کیا تھا، مگر وہ بہت غریب تھا اور اس کے پاس تعلیمی اخراجات اٹھانے کی استطاعت نہیں تھی۔ احمد نے یوسف کو اپنے سامنے بیٹھا کر کہا، یوسف، تمہارے اندر جو جذبہ ہے وہ تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ میں تمہاری مدد کروں گا تاکہ تم اپنے خواب کو حقیقت بنا سکو۔ یوسف کی آنکھوں میں شکر گزاری اور امید کی جھلک تھی۔ اس دن احمد نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف خود کو نہیں بلکہ پورے گاؤں کے نوجوانوں کو بھی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد کی محنت کا اثر پورے علاقے میں پھیل گیا۔ اب گاؤں میں صرف ایک نہیں، کئی ایسے نوجوان تھے جو احمد کی طرح محنت کر کے اپنی تقدیر بدل رہے تھے۔ گاؤں کی زمینوں پر کاشتکاری میں بہتری آئی تھی، کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں میں خود اعتمادی اور کامیابی کا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ ایک دن احمد اپنے گاؤں کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جہاں اس نے اپنے خواب کا آغاز کیا تھا، گاؤں کی زمینوں پر، مٹی میں اور محنت کی دھوپ میں۔ لیکن اب وہ ایک مختلف شخص تھا، ایک ایسا شخص جو نہ صرف اپنی زندگی کا خواب مکمل کر چکا تھا بلکہ دوسروں کی زندگی بدلنے کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ احمد نے اپنی ماں کو یاد کیا جس نے ہمیشہ اس کی حمایت کی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کامیابی اس کے اپنے عزم، اللہ کی رضا اور اپنی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اب یہ تھا کہ وہ دوسروں کو بھی یہی سبق دے سکے، اگر تم محنت اور ایمان کے ساتھ جیو گے تو تمہارے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوں گے۔ اس لمحے میں احمد نے محسوس کیا کہ اس کا سفر، جو کبھی صرف عمرہ تک محدود تھا، اب اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا، دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے تجربات سے انہیں ان کے خوابوں تک پہنچانا۔ احمد کی کہانی نہ صرف ایک غریب مزدور کی تھی جو اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہوا، بلکہ ایک ایسی کہانی تھی جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ محنت، عزم اور ایمان انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کی طاقت دیتے ہیں۔